موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نظر تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بیانا شافیا. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تحریم خمر کے بارے میں ابتدائی آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم فرمائیں، واضح بیان جاری فرما دیں. فنزلت الآیت التي فی البقرہ، سورۃ البقرہ میں جو آیت ہے وہ نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ ان کو بتلا دیں کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. فدعا عمر فقرئت علیہ، حضرت عمر کو بلایا گیا اور یہ آیت مبارک ان پہ پڑھی گئی. حضرت عمر نے پھر دعا مانگی اللہم بین لنا فی الامر وفی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ مہربانی فرما کے واضح بیان نازل فرمائیں. فنزلت الآیت التي فی سورۃ النساء، پھر یہ آیت جو سورۃ النساء میں ہے یہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو. فقال منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، حضور کے بلانے والے نے بلایا حی علی الصلاۃ، نادا لا یقربوا الصلاۃ سکران، تو بلایا گیا اور بتلایا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی نشے کی حالت میں نماز کی ادائیگی نہ کرے. فدعی عمر فنظرت علیہ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر دعا مانگی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم فرما۔ یہ تو یہ ہے نا کہ بس نماز نہ پڑھے نشے کی حالت میں، مستقل منع تو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو اب ہم سورۃ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ آیت مبارک نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا سب گندگی ہے، گندے کام ہیں، ان سے بچ جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو۔ فلما بلغ قول اللہ تعالی فهل انتم منتهون، کیا تم ہو رکنے والے؟ قال عمر انتہینا یا اللہ ہم رک گئے، آج کے بعد پھر شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ وهكذا رواه ابو داود والترمذی والنسائی من طرق ان اسرائیل عن نبی اسحاق عمر بن عبد اللہ السبئی وعن نبی میسر اسمه عمر بن شرابیل الحمدانی ان عمر به وليس له عنه سواء۔ قال ابو زرعة ولم يسمع منه وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، وقد ثبت صحیحین کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے انہو قال فی خطبتی علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، ایھا الناس، لوگو، انہو نزل تحریم الخمر، کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو گیا، وہی من خمسۃ، یہ 5 چیزوں سے بنایا جاتا ہے، العنب انگور سے، والتمر کھجور سے، والعسل شہد سے، والہنطۃ گندم سے، والشعیر جو سے، والخمر ما خامر العقل۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے، اب وہ انگور سے بنایا جائے، کھجور سے بنایا جائے، شہد سے بنایا جائے، گندم سے بنایا جائے، جو سے بنایا جائے، سب حرام ہے۔ اور خمر کا کیا معنی؟ ما خامر العقل، جس سے آدمی کا دماغ جو ہے وہ معطل ہو جائے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز حدثني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نزل تحریم الخمر وإن بالمدينة يومئذ ل15 أشربة ما فيها شراب العنب۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تحریم خمر کی آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام، تو اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ان 5 چیزوں سے خمر شراب بنائی جاتی تھی۔ اب اس کا معنی نہیں ہے کہ کوئی چھٹی چیز آ جائے تو حلال ہو جائے گا، کیونکہ آگے پھر قاعدہ آ گیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام، کل مسکر حرام۔ حدیث آخر قال ابو داود الطیالسی حدثنا محمد بن ابی حمید عن البصری عن المصری عن ابا طعمة قاری مصر قال سمعت ابن عمر يقول نزلت في الخمر 3 آیات، کہ شراب کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ 3 حکم جاری ہوئے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا ننتفع بها كما قال الله تبارك وتعالى قال فسكت عنهم۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور اس میں شراب تو حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، تو ہمیں نفع اٹھانے دیں۔
حضور خاموش رہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. فقیل حرمت الخمر فقالوا یا رسول اللہ انا لا نشربها قریب الصلاة کہ ہم نماز کے قریب کوئی شراب نہیں پیئیں گے. حضور خاموش رہے. ثم نزلت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر کہ شراب اچھی طرح حرام ہو گئی. اب اس کی کوئی قسم جو ہے اس سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو شراب کا بنانا بھی حرام ہے, پینا بھی حرام ہے, پلانا بھی حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. اور جو شراب بیچ کے پیسہ ملے وہ پیسہ بھی حرام ہے کیونکہ ثمن الحرام حرام. حضور نے فرمایا کہ حرام چیز جب بیچو گے تو اس کا پیسہ بھی حرام ہے. حدیث آخر قال امام احمد حدثنا یعلا قال حدثنا محمد بن اسحاق عن القعقاع بن حكيم ان عبد الرحمن بن بعلبة قال سألت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن بیع الخمر. حضرت ابن عباس سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ کیا شراب کا بیچنے کے بارے میں. فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق من ثقیف او من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يدنيها إليه فقال رسول الله يا فلان ما علمت ان اللہ حرمها. اب اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا بنو ثقیف کے قبیلے سے یا بنی دوس کے قبیلے سے. جس دن مکہ فتح ہوا تو اس نے ایک بڑا مٹکا جو ہے شراب کا حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے, کیا ہدیہ دے رہے ہو. فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها. تو اس آدمی نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس کو بیچ دو. فقال رسول یا فلان بماذا امرته. حضور نے فرمایا کہ تم نے غلام کو کیا حکم دیا ہے. اس نے کہا حضور میں نے حکم دیا ان یبیعها. قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. حضور نے فرمایا کہ جس اللہ نے شراب کو حرام کیا اس نے حرام کے بیچنے کو بھی حرام کیا ہے کہ کوئی حرام چیز جو ہے نہ بیچی جائے. وَأَمَرَ بِمَا فَأُفْرِغَتْ بِالْبَطْحَاءِ. اس نے حکم دیا غلام کو کہ اب اس کو بطحا کی گلیوں میں نالیوں میں بہا ڈالو. رواه مسلم من طریق ابن وهب عن مالك عن زيد بن اسلم ومن طریق ابن وهب ايضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد كلاهما ان عبد الرحمن بن واصل به رواه النسائي القطبة عن مالك به. حديث آخر قال الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن شار بن حوشب عن تمیم الداری انه كان يهدي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كل عام راویۃ من خمر. وہ ہمیشہ ہر سال حضور کی خدمت میں ایک مٹکا شراب کا بھیجتے تھے. فلما انزل اللہ تحریم الخمر. جب اللہ نے شراب کو حرام کر دیا جا بہا وہ اپنی عادت کے مطابق جو ہے وہ ہدیہ لایا. فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مسکرائے. وقال انہا قد حرمت بعدک. آپ نے فرمایا تمیم الداری تم صبر پہ چلے گئے, تمہارے بعد اللہ نے شراب کی حرمت کا حکم جاری فرما دیا ہے. قال یا رسول اللہ فابیعها وانتفع بثمنها.
میں اس کو بیچ دوں اور اس کو پینے کے بجائے بیچ کے پیسے جو حاصل ہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں. فقال رسول اللہ لعن اللہ الیہود حرمت علیہم شحوم البقر والغنم فذابوه وباعوه واللہ حرم الخمر والثمن. آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں کو لعنت کرے کہ جب اللہ نے ان پہ گائے کی اور بکری کی چربی حرام کر دی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی چربی حرام ہے نا، چربی کو پگھلا کے گھی بنا دیا پھر استعمال کرنے. کہنے لگے جی اللہ نے چربی حرام کیا، گھی تو حرام نہیں کیا ہے. تو اللہ کے حکم کو بدل دا. تم بھی یہی چاہتے ہو کہ حرام تو ہے، میں پیتا نہیں ہوں لیکن بیچ دیتا ہوں، اور میں خبردار اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اور اس روایت میں آتا ہے کہ حدثنا روح قال حدثنا عبد الحمید بن بحرام قال سمعت شعر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم ان الداري كان يهدي رسول الله كل عام راوية من خبر فلما كان عام حرمت، جب حرام ہو گئی جاب راویت نے وہ لے آیا مٹکا. فلما نظر إليه ضحكا فقال شرط انها قد حرمت بعدك. اب اچھا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے جانے کے بعد اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ ابی وانتفع بالثمن، میں اس کو بیچ ڈالوں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا الى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فذبحوه وانهما يأكلون وان الخمر حرام وثمنها حرام. ان الخمر حرام وثمنها حرام. ان الخمر حرام وثمنها حرام. شراب بھی حرام، اس کی قیمت بھی حرام. حدیث آخر قال احمد حدثنا قتيبة بن قال حدثنا ابن رہیۃ عن سعید بن عبد الرحمن عن نافع ابن کیسان ان ابا انه ان اخبره انه كان يتاجر في الخمر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے خبر دی کہ حضور کے زمانے میں شراب کی تجارت کرتا تھا، خریدتا تھا، بیچتا تھا. وانه اقبل من شعبه خبر في الزقاق يومئذ يريد به التجارة. وہ شام سے آئے اور ان کے پاس جو تھے مشکیلیں بھرے ہوئے تھے شراب کے، وہ تجارت کے لیے لائے تھے. فأتى بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی جئتک بشراب طیب، میں بڑی عمدہ قسم کی شراب لایا ہوں. فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا کیسان انہا قد حرمت بعدک، یہ آپ کے بعد جو ہے حرام کر دی گئی ہے، یعنی جب تم سفر پہ تھے تو حرام ہو. قال فابی ہوا یا رسول اللہ، میں بیچ دوں اس کو؟ فقال انہا قد حرمت ثمنها. فانطلق کیسان الزکاۃ فاخذ باجرها ثم حرقها. اب حضرت پہ آئے، حضرت کیسان آئے، انہوں نے وہ مشکیلیں جو تھے پکڑے اور الٹے کر کے سارے نالیوں میں بہا دیا. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد بن حميد عن انس قال كنت اسقي ابا عبيد بن الجراح وابي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفر من نصابه عند ابي طلحه حتى كاد الشراب ياخذ منهم. وہ فرماتی ہیں کہ میں ابی عبیدہ بن الجراح، ابی بن کعب، سہیل بن بیضاء اور بھی حضور کے صحابہ تھے. حضرت ابی طلحہ کے یہاں دعوت تھی، میں ان کو شراب پلا رہا تھا. حتیٰ کاد شراب یاخذ منهم، اب شراب نے ان پہ اثر کرنا جو تھا وہ شروع کر دیا، اس کا نشہ ان کو پکڑنے لگا. اخرجہ بالصحیح. اس کے بعد فرماتے ہیں فأتى آت من المسلمین، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ماشاء تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان الخمر قد حرمت، شراب حرام. وقالوا حتى نظر ونسأل، کہنے لگے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اور پھر حضور پاک سے جا کے پوچھتے ہیں
فقالوا یا انس ما بقي في انائك والله ما ادو فيها. فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا حضرت انس کو کہ جو کچھ باقی ہے اس سب کو الٹ ڈالو اور نالیوں میں بہا دو. اس کے بعد پھر وہ کبھی شراب کے قریب نہیں گئے. وما هي الا التمر والبصر. اور وہ شراب جو تھا کھجور کا بنا ہوا تھا. کہتے ہیں وہی خبرهم يومئذ اخرجاه بصحيحين من غير وجه انس وفي روايه حماد بن ثابت عن انس قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر. میں پلا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے شراب فی بیت ابی طلحہ، ابی طلحہ کے گھر کے اندر. فما شرابهم الا الفضيح البصر والتمر. ان کا شراب کیا تھا کہ وہ آدھی پکی آدھی کچی کھجور لیتے تھے اور کھجوریں ان کو پانی میں ڈال کے رکھا جاتا تھا. اس میں جب نشہ پیدا ہوتا تھا تو استعمال کرتے تھے. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي. حضور کے پکارنے والے نے اعلان فرمایا قَالَ اُخْرُجْ فَانظُرْ. انہوں نے کہا کہ باہر نکلو پوچھو کہ کیا اعلان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. قال فجريت سكك المدینہ. اس کے بعد جب حرام ہوئی مدینے کی گلیوں میں وہ شراب جو تھی بہ رہی تھی جیسے نالیاں بہتی ہیں. قال وقال يوسف اخرج بحرك. جاؤ اس کو بھی انڈیل دو. بحرک کو ہمیں انڈیل دی. فقالوا او قال بعضهم قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. وہ کہنے لگے کہ لیکن ہمارے وہ ساتھی جو شہید ہو گئے جو فوت ہو گئے لیکن وہ شراب پیتے تھے یہ شراب ان کے پیٹ میں تھی ان کا کیا بنے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ایمان لائے ہیں اعمال صالحہ کیے ہیں حرام ہونے کے بعد چھوڑ دیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں کوئی مواخذہ نہیں. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. تو اب جناب مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک تو میرے بڑے قریبی دوست تھے بلکہ بیٹا بنا ہوا ہے عبد الوحید. اب وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. کاروان حج کے نام سے وہ گروپ بھی لے آتے ہیں اور ہر سال ہمارے حج کا بھی انتظام کرتے ہیں. ان کے والد بہت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. اب مسئلہ سمجھیں کہ جو چیزیں اسلام میں حرام نہیں تھی تو حرمت سے پہلے اگر کسی نے پیا ہے تو گناہ نہیں حرام ہی نہیں تھی. حرام ہونے کے بعد کسی صحابی سے الحمدللہ ثابت نہیں کہ پھر وہ شراب کے قریب گیا. ایک مسئلہ تو یہ سمجھے اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے آقا نے میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. نبوت سے پہلے بھی آپ نے گناہ نہیں کیا اور نبوت کے بعد بھی گناہ نہیں کیا. کبیرہ بھی نہیں کیا صغیرہ بھی نہیں کیا. معصوم تھے بلکہ امام المعصومین. ایک بات یاد حضور پاک نے شراب کے حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی. اسی طرح حضور پاک نے بچپن سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر نبوت ملنے تک کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا, کبھی کسی بت کے آگے جا کے سجدہ نہیں کیا, کبھی غیر اللہ کی منت نہیں مانی, نظر نیاز نہیں مانی, اور ابتدا سے بچپن سے ابھی نبوت بھی نہیں ملی. ایک بات تو یہ دماغ میں رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ خمر جو ہے وہ حرام ہے.
ایک عربی میں کہتے ہیں نبیذ، نبیذ جو ہے وہ حلال ہے۔ نبیذ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کھجور کو پانی میں ڈال دیا اور 12 گھنٹے کے بعد اس کو چھان کے صاف کر کے شربت کے طور پہ پی لیا، کیونکہ اس دور میں پیسہ تو نہیں تھا کہ وہ بڑی قسم کی شربتیں بناتے، ان کی یہی شربت ہوتی تھی۔ کبھی شہد کو پانی میں ملا کے شربت بنا کے پی لیا، کبھی لسی میں پانی ڈال کے پی لیا، کبھی دودھ میں پانی ڈال کے لسی بنا کے پی لیا، اور کبھی یہ ہے کہ کھجور جو ہے تازہ بھی اور پکی ہوئی بھی اس کو پانی میں ڈال دیا، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ جس کو آپ کشمش کہتے ہیں عربی میں اس کو، اور نبیذ وہ اس کو ڈال دیا اور وہ 12 گھنٹے کے بعد اس کو اٹھایا، چھانا، صاف کیا، شربت سمجھ کے پی لیا۔ تو یہ نبیذ، یہ حرام نہیں، لیکن اس میں بھی ایک احتیاط ہے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ اگر یہی کھجور ہے اور کشمش ہے اور چیزیں ڈال کے آپ رکھ دیں، بجائے 12 گھنٹے کے 24 گھنٹے گزر جائیں یا بھول گیا 2 دن گزر گئے، تو اب اس میں بھی نشہ پیدا ہو جائے۔ تو جب نشہ پیدا ہو جائے تو حرام، کیونکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام۔ اسی سے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی شراب تو پی جاتی ہے نا، لیکن چرس ہم جو ہے پیتے تو نہیں ہیں، یا ہیروئن جو ہے ہم انجیکشن لگاتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو بھی مسکر ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ پیا جائے، چاہے کوکین ہے، میٹروپین ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر نے علاج کے طور پہ لگایا ہے وہ الگ بات ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تو سمجھ لیں کہ تحریم کا حکم جو ہے وہ ایسا 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 آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ جو ہے اللہ کے حکم پہ اس قدر پابند تھے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اچھا رک جاؤ، نے کہا رک گئے، بس انتہائی نہ انتہائی۔ اس لیے راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ صحابہ جو تھے وہ اس کے قریب بھی نہیں گئے، شراب کے قریب بھی نہیں گئے ہیں۔ تو بہرحال منع یہ ہے، موٹی بات یاد رکھیں کہ شراب ہے یا اس کے بعد جوا ہے، یہ حرام ہے، اور حرام بھی ایسے ہیں اللہ نے ان کو بتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا ایسے ہے جیسے کسی بت کو سجدہ کرنے والا، یعنی اتنا بڑا گناہ۔ اور پھر اللہ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ رجس، رجس کہتے ہیں گندگی۔ اس میں اشارہ ہے کہ دیکھیں نا یہ آدمی پیشاب ہے یا اس کا بول و براز ہے، کھاتا تو نہیں ہے نا، نہیں نفرت ہوتی ہے نا کہ گندگی ہے، بدبو ہے، اسے نفرت کرتا ہے۔ تو مسلمان کو ان چیزوں سے نفرت کرنی چاہیے، ان کے قریب جانا تو قریب جانا تو گندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح حکم فرما دیا، لیکن حکم کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، حضور پاک پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کو کیا ہو؟ اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، انما حصر کے لیے ہے الخمر والمیسر۔ اچھا جوئے کے بھی سارے اقسام حرام ہیں۔ جوا لاٹری کے ذریعے کھیلا جائے، کمپیوٹر کے ذریعے کھیلا جائے، جوا سلاٹ مشینوں کے ذریعے کھیلا جائے، جوئے کے جتنی اقسام ہیں سب حرام، اور سب لفظ میسر میں آ، جیسے ریس کورس میں گھوڑے دوڑتے ہیں ان پہ پیسہ لگے، سب حرام۔ انما الخمر والمیسر، اسی طرح والانصاب، اور بتوں پہ چڑھاوے چڑھانا، ان کے نام پہ ذبح کرنا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ لال بت ہو تو حرام ہے اور پیلا ہو تو حرام نہیں ہے، جیسے ہر بت پہ چڑھاوا چڑھانا حرام ہے، ہر قسم کا جوا بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے۔
والازلام، ازلام کہتے ہیں تیروں سے تقسیم کرنا، جو جاہلیت میں انہوں نے طریقہ بنایا ہوا تھا وہ حرام. لیکن ایک ہے قرآن اندازی کرنا، وہ جائز ہے، چونکہ وہ حصے برابر ہوتے ہیں. صرف کل کو جھگڑا نہ ہو، بھائی قرآن ڈال دیتے ہیں. یا آدمی کی 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کسی بیوی کے دل کو ناگوار نہ گزرے، کہہ رہے قرآن ڈال دو، جس کا قرآن نکلے میرے ساتھ چلی جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کے وقت اپنی بیویوں میں قرآن اندازی فرماتے تھے. قرآن ڈالنا جائز ہے، لیکن ازلام اور پانسے اور تینوں سے عمل کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی حرام سے بچائے. اور انشاءاللہ درس جو ہے جمعہ کی شام کو نہیں ہوگا، بلکہ ہفتے کی شام کو انشاءاللہ ہوگا. بھائی میرا بھائی، میں بھی روز کہتا ہوں اور لکھنے والے بھی اپنی اسی عادت پہ اڑے ہوئے ہیں. بھائی 2 رکعت طواف کے بعد جو نماز ہے، خدا ہدایت دے، یہ نفل نہیں ہے، نہیں ہے. 1000 دفعہ نفل طواف، نفل طواف کیا ہے؟ کیوں تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب نفلی عبادت آدمی شروع کر دے وہ واجب ہو جاتی ہے. مثلا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اب یہ واجب ہو گئی. اگر میں توڑوں گا اس کے بدلے میں مجھے پڑھنی پڑے گی. تو اگر ہم نے نفلی طواف بھی کیا ہے تو واجب ہو گیا، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب الطواف ہے. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ سنت الطواف، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک فرماتے ہیں وہ سنت ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ واجب ہے رحمت اللہ علیہ. فرق کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک سنت ہے. اگر کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں تو طواف ہو جائے گا، لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وہ واجب ہے. اگر 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں بعد میں اس کو لوٹانا بھی پڑے گا، کہ واجب کو چھوڑنا نہیں پڑتا ہے. نفل طواف عادت ہے. کندھا جو نکالیں گے جہاں سے احرام کی نیت کریں گے وہیں سے کندھا نکالیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہدایت دے، ورنہ ہماری قوم کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ہاں یہ ایک بات یاد رکھو کہ مسلمان قوم جو ہے نا، یہ زبان سے نہیں سمجھتی، ڈنڈے سے بڑا ٹھیک ٹھاک مسئلہ سمجھتی. اس کی تاریخ ہے. حضرت عمر نے جب تک ڈنڈا اٹھائے رکھا نا جی، 22 لاکھ مربع میل فتح کر ڈالا. حضرت عثمان نے ذرا نرمی کی تو ان کو گھر میں شہید کر دیا. یہ قوم ہے ایسی، یہ زبان سے نہیں سمجھتی. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. بھائی کندھا نکالنا صرف طواف میں. یہ حج میں جائیں گے تو یہی سے کندھا نکالنا. کس بات کا بھائی؟ مینا میں بھی کندھا نکالا ہوا ہے، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی، ہر جگہ کندھا نکالا ہوا. اچھا بعض تو اس کو پن لگا دیتے ہیں کہ کہیں کھل نہ جائے، گر نہ جائے، ورنہ عمرہ گر جائے گا، حج گر جائے گا. حالانکہ پن لگانے سے یا بسکوا لگانے سے اس کی سلائی ہو جاتی ہے، دم پڑ گئی. نہیں سمجھنا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کہتے رہیں. منوانا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے. بہرحال میری بیٹی، اگر آپ نے حیض روکنے کی دوائی استعمال کی ہے اور 10 دن کے بعد پھر بھی خون کے دھبے لگتے ہیں، وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے یا گرمی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. آپ پاک ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں. 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا. تو ہر مہینے کا یہی حساب لگا لیں، 10 دن حیض، باقی تو
بعض سنار بھائی ادھار پر 10 تولے کا پیس 2000 فی تولہ آج کے ریٹ سے مہینے کے وقت پر مہینے بعد رقم لیں گے 2000 روپے فی تولہ مہنگا دیتے ہیں. یہ ناجائز ہے. جو ریٹ ہے اسی کے مطابق دیں گے. یدن بے یدن ادھار نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر کو 3 چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے رحمت ہوتی ہے. قرآن میں نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے, اللہ کے کعبے پہ نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے, اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ کل ہو گیا یار, پھر آ گئے ہم وہی رکھے ہوئے, پھاڑ دیا کرو بس. قرآن شریف پورا پڑھنا, یاسین پتہ نہیں تبارک الذی سورۃ سجدہ 41 بار پڑھنا, بالکل یہ 100 دفعہ پڑھو, 40 دفعہ پڑھو, 1000 دفعہ پڑھو. قرآن جب پڑھنا ہے تو پڑھو, اس میں کیا شبہ ہے. میری بیوی اپنے میکے سے یعنی ماں باپ کے گھر سے جہیز میں جو سامان لائی ہے اس میں شوہر کا حق ہے. ہاں اس کے مرنے کے بعد تو ہے, زندگی میں نہیں ہے. اس کے مرنے کے بعد تو خاوند وارث بنے گا نا, لیکن زندگی میں تو اس کی ملکیت ہے. یعنی ان کی لڑکی بھی لے آئے ہو, مال بھی کھانا چاہتے ہو, بڑے شریف شوہر ہو بھائی. اولاد کا حق تو اولاد کا ہے, وہ تو ماں کی جو جائیداد ہے اس میں بھی اولاد کا حق ہے, باپ کی جائیداد میں بھی اولاد. تم پہلے سے کیوں فکر میں پڑ گئے ہو؟ مال ہے زیادہ اس لیے فکر ہے نا. اگر وہ بچی سمجھدار ہے نا, اپنی زندگی میں خیرات کر دو. ایسے آدمیوں کا علاج یہی ہے, اپنی زندگی میں کسی مدرسے کو دے دو, کسی یتیم خانے کو دے دو, کوئی ٹرسٹ بنا کے دے دو. یہ اسی طرح روتا رہے, پیٹتا رہے. جس کو مال کی غرض ہے بیوی کی کوئی غرض نہیں. کہتے ہیں جی میرا دوست تھا, وہ فوت ہو گیا ہے, میں اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے اس کو بہن کہتا تھا, بہن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جب نکاح ہو جائے گا تو بیوی بن جائے گی. ویسے دوست سے وفاداری کر رہا ہے, اس کے مرنے کے بعد بھی بیوی سنبھال رہا ہے نا. دوست ایسے ہوں نا, پہلے سے نظر رکھ رہی ہوگی. اور پتہ ہی نہیں اسی میں مارا ہو. ہے باپا, جب عورت نکاح نہ ہو تو بہن ہے, نکاح ہو گیا تو کوئی بات نہیں. بہن کہنے سے کیا ہو جاتا ہے, بہن کہنے سے کوئی بہن نہیں بنتی. سگریٹ پینا حرام ہے, بالکل حرام. ایک دفعہ مکروہ ہے, بار بار پیو تو حرام ہے, کیونکہ اپنے پیسے کو آگ لگائی جاتی ہے, اپنے سینے کو اور پھیپھڑے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ مکروہ رہتا ہے. مکروہ سے ایک آدھ دفعہ اگر کش لگایا, روز پیتا ہے تو حرام ہے. مغرب نماز سے قبل اذان سے پہلے یہ 2 رکعت مستحب ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ پڑھنا بہتر ہے. یہ چھوٹے اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں, جو پڑھے اس کو کچھ نہ کہو, جو نہ پڑھے گلے میں رسا ڈال کے نہ پڑھواؤ. میرے بھائیوں کی دکان ہے, اچھا کاروبار ہے, کوئی دشمن پیچھے پڑ گیا ہے اور روزانہ لاکر سے آ کے پیسے نکال لیتا ہے. میرا بھائی کوئی دشمن پیچھے نہیں پڑا, وہی آپ کا کوئی نوکر ہوگا, آپ کا کوئی ملازم ہوگا. یہ جن انگریزوں کے پیسے بھی نہیں نکالتے, ہندوؤں کے بھی نہیں نکالتے, جنوں کے سکھوں کے صرف تمہارے نکالتے ہیں. یہ تمہارا اپنا کوئی جن لگا ہوا ہے, اس کو پکڑو. کوئی جن نہیں. انہوں نے یہ مشہور کیا ہے تاکہ ان پہ تم شک ہی نہ کرو. اور جی کوئی جن پیچھے پڑ گیا, وہ جو یہ کہتا ہے نا انشاءاللہ وہی چور ہوگا.
ثواب دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری دے تو اچھی بات ہے، مبارک خواب اللہ نصیب کریں گے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائیں، ہر مسلمان کو حاضری نصیب فرمائیں، ادب سے نصیب فرمائیں، شان مصطفیٰ حاضری نصیب فرمائیں. میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، عمرے کے لیے آیا ہوں. رات کو خواب میں دیکھا کہ گائے ذبح کر کے تقسیم. اچھی بات ہے، صدقہ کر رہے ہو، عمرہ بھی تو ان کے لیے صدقہ کر رہے ہو، اور اگر صدقہ خیرات بھی کرو تو اچھی بات ہے. یہ جو آپ نے لکھا ہے اخبار میں لکھا تھا، فلاں لکھا تھا، ان باتوں کو توبہ کرو. نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ لکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر گناہ پہ پردہ ڈالا ہے، اپنے گناہوں کو خود نہ کھولا کرو لوگوں کے آگے. اللہ نے لکھا ہے قرآن میں کہ خون حرام ہے. کون سا خون؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا تو تم قرآن کے مفسر بن بیٹھے. کون سا خون حرام مجھے بتاؤ پہلے. دم مصفوع حرام ہے اور تو حرام نہیں ہے شریف آدمی. تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے اس سے ہڈیاں بنتی ہیں. تو انگور کا کھانا حلال ہے، شراب بنے گا تو حرام ہے. تو چیز بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے. ایسے خواہ پڑھتے رہتے ہیں اخباریں اور رسالے اور فلاں. یہ بھی پتہ نہیں کہ دم سے مراد کون سا دم ہے. انڈے میں خون ہوتا ہے، جو ہوتا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس طرح تو آپ جگر کے ٹکڑے کھاتے ہیں، اس میں تلی کھاتے ہیں، اس میں خون نہیں ہوتا ہے. یہ کیا نئے نئے مسئلے آپ کے دماغ میں آئے ہوئے ہیں. خون کی بہت ساری قسمیں ہیں. بہرحال قسم جو مصفوع ہے وہ حرام ہے، باقی نہیں حرام. وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہ پھیریں، کھڑے ہو کے آخری رکعت میں قنوت پڑھیں. اور یہاں کے ائمہ کے نزدیک پڑھتے یہ بھی 3 رکعت ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، ہم ملا کے پڑھتے ہیں، اور دونوں حدیث میں موجود ہے. ایک اجنبی مسلمان لڑکی سے شادی کی دعا کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن یہ دعا مانگو یا اللہ میرے لیے جو خیر ہو وہ عطا فرما. میری بیگم نے عمرہ ادا کیا، کمرے میں آنے کے بعد سر سے اسکارف اتارا، اپنے بالوں کی لٹ کاٹی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد کینچی سے سر کے بال کٹوائے. اگر بال بڑے تھے اور سارے سر سے کٹوائے تو ٹھیک ہے، ٹک لگایا تو دم پڑ گئی. مرد حضرات بلیڈ یا اس طرح سے چہرے کی شیو کرے، دونوں سے نہ کرے، شیو کرنا حرام ہے. جن نمازوں میں امام بآواز بلند تلاوت کرتے ہیں مقتدی خاموش رہے، لیکن اثر اور اس میں بھی خاموش رہے، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں اذا قرأ، جب امام پڑھے چپ رہو. وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب زور سے پڑھے تو چپ رہو. جب بھی امام کے پڑھنے کا وقت ہے ہماری خاموشی کا وقت ہے. اصل کے عمرے کے احرام کے ساتھ حلق کیے بغیر الوداعی طواف کا کوئی حرج نہیں، لیکن عمرے میں طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے. طواف کرنے کے بعد نفل نہیں ہے. 2 رکعت واجب جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ حتیم میں پڑھیں یا مطاف میں پڑھیں یا سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھیں.
میں نے عمرہ ادا کیا، مدینہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے مکہ واپسی پر عمرہ دوبارہ کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا، چونکہ میقات ہے اور حضور پاک مدینہ پاک سے کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے۔ ایک ہوتا ہے کوئی معذور ہے، مجبور ہے، ہمت نہیں ہے اس میں، اس کے لیے تو گنجائش ہے۔ گنبد خضرا کا معنی ہوتا ہے کہ وہ گنبد سبز رنگ کا، اور کوئی معنی نہیں۔ اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد اپنے خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، والدین کی رضامندی کے بغیر علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اب شادی کے بعد اس کی مرضی ہے علیحدہ ہو نہ ہو، والدین کا کیا تعلق ہے؟ ایک ہوتا ہے اخلاق کی بات، وہ الگ ہے، شریعت میں اس کی مرضی ہے۔ مستقامت کا کیا علاج؟ پتہ نہیں کیا لکھا، مجھے نہیں پتہ لکھا کیا ہے آپ نے۔ حیض کی حالت میں عورت جو ہے حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، دور سے بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ سکتی ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے۔ اپنے پاکستان سے جو ہم صلاۃ و سلام پڑھیں وہ بھی درود شریف کی طرح پہنچائے جائیں گے۔ اگر عورت حیض کی حالت میں عمرے کا مدینے سے احرام باندھ لے، مکے میں دن کم ہوں، تو پھر اگر عمرہ توڑے گی اس کو دم دینی پڑے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ 400 ریال بھرو، سیٹ پیچھے کراؤ۔ واجب الطواف افضل یہ ہے عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، ہو جاتا ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں جہری نہیں ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں کہ کچھ نمازیں جہری ہیں، کچھ سری ہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، تاکہ اعتقاد یہ ہو ہم آہستہ پڑھیں تو اللہ سنتے ہیں اور زور سے پڑھیں تو اللہ سنتے ہیں۔ میرا ایک بھائی قبر پرست ہے اور تو وہم بھی کرتا ہے، بدعت بھی کرتا ہے، کہتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ اگر زیارت ہوئی ہے تو بدعت چھوڑ کے اہل سنت بن جائے گا، اگر وہ بدعت نہیں چھوڑتا جھوٹ بولتا ہے، کوئی زیارت نہیں ہوئی۔ مجھے قرآن پڑھنا آسان ہے، مراقبہ مشکل ہے، قرآن پڑھتے رہو وہی مراقبہ ہے۔ دو طواف ایک دفعہ اکٹھے کر دیں، پھر بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ سواز سے کوئی دوست ہیں کہ وہاں کے جتنے پینشنر ہیں، ملازم ریٹائر شدہ ہیں، وہ حرمین الشریفین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ ہر مسلمان کو اس بلد الامین کی حفاظت کے لیے سپاہی بنا دے، اور انشاءاللہ فکر نہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سعودی حکومت، قیادت، ان کی فوج، ان کے جوان، اللہ نے الحمدللہ ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کے لیے ان کا بچہ بچہ ابابیل بن جائے گا اور دشمن کو اڑا کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ کوئی فکر نہ کریں، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کریں گے تو آپ کی عزت ہے، نہیں کریں گے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا۔ اب دیکھا نہیں بڑے بڑے کافروں کے ملک جو ہیں زبردستی بیڑے لا رہے، ہاں جی ہم کھا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے۔ رقبے میں 10 آدمی شریک تھے، ان میں سے ایک نے مسجد بنا لی بغیر مشورے کے، ناجائز ہے، جب تک سارے شریک اجازت نہ دے مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ میں نے ایک عورت نے مجھے بہکایا اور میں نے غلطی کر دی، توبہ کرو۔ میں نے کہا یہ باتیں نہ لکھا کرو، اگر انسان سے گناہ ہو گیا ہے
اور اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، تم کیوں اپنا پردہ کھولتے ہو؟ توبہ کرو بس، اللہ توبہ سے سب شرک معاف ہو جاتا ہے، تو باقی گناہ کیا ہے؟ عصر کے بعد نفلی عبادت نہ کریں، اچھی بات ہے، بعد میں کریں۔ عصر کے بعد طواف پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے مغرب کے بعد پڑھے۔ بی بی فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ شیعہ کی جھوٹی روایات ہیں، جھوٹے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے فتح مانگا اور حضرت ابوبکر نے نہ دیا۔ انہوں نے تو حضور کی حدیث پڑھی، انہوں نے کہا بیٹی میں نے تو اپنا سارا مال تیرے ابے پہ قربان کر دیا ہے، تو مجھے آپ کا یا حضور کا مال روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما انما ترکناہ صدقۃ، کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے ابے کا فرمان ہے، اب آپ جو حکم کریں۔ اس کے بعد بی بی صاحب نے پھر بات نہیں کی۔ پاکستان میں قادیانی کمپنی کی مصنوعات بالکل نہ بیچیں۔ بہرحال قادیانوں کی کوئی چیز نہ بیچیں۔ ایک ہوتے ہیں کافر، یہ مرتد ہے، فرق ہے۔ مرتد کی تو سزا ہی قتل ہے، کہ نہیں کہ اس کی چیزیں بیچ کے اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر عشاء کی نماز 17 رکعت میں نے پڑھی، 17 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، سیدھی سی بات ہے، اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے؟ جب ایک کا لاکھ ملے گا، جراب پر جو باریک ہے اس پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر چمڑے کی ہو، موزہ ہو، پھر جائز۔ عورتیں منہ کھول کے طواف کر نہیں، منہ کے آگے کپڑا ڈالیں گے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کیونکہ فتنہ ہے ہی چہرے میں۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، حجر اسود کو اشارہ کرے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لے، ورنہ چومنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 1982-84 سے نوکری کرتا تھا، حج کے لیے ریاض سے جدہ آ کے احرام باندھا، معلوم نہیں تھا احرام اس نے میقات سے باندھنا تھا، بہرحال ایک بکری دم دینے اور کوئی بات نہیں۔ اہل تشیع کے علاوہ اور بھی کوئی مسلک ہے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں؟ ایک قول میں امام مالک رحمۃ اللہ سے ملتا ہے، لیکن راجح ان کے نزدیک بھی ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو لڑاتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کی نمازیں جائز ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت پڑھو تو وتر جائز ہے، 3 رکعتیں ملا کے پڑھو تو جائز، لیکن یاد رکھو وتر ہے 3 رکعت، اس لیے حضور نے 3 صورتیں بتلائی باقاعدہ کہ پہلی رکعت میں تم نے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل، جب ہے 1 رکعت تو 3 صورتیں کیوں سکھلائی؟ وتر 3 رکعت ہے، فرق یہ ہے کہ وہ فاصلے سے پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ بہترین کوئی وظیفہ بنے، استغفار کیا کریں زیادہ بس، اور درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور کوشش یہ کریں اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں۔ یا مالک ہو یا مالک ہو، اللہ کا نام ہے بالکل ورد کریں، 1 کروڑ دفعہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے ناموں سے مجھے پکارو۔ میری کزن کی 12 سال ہو گئے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے۔ پہلے تو میرا بھائی دونوں میاں بیوی چیک اپ کرائیں، اگر نقص ہے تو علاج کرائیں، اگر کوئی نقص نہیں ہے تو سورۃ یوسف پڑھیں اور دعا مانگیں اور استغفار کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر موٹر سائیکل کیش پہ 40,000 اور ادھار پہ 50 وہ جائز ہے۔ سفید بالوں کو کالا رنگ نہ کریں، باقی جو مرضی آئے کریں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ویل کرسی خرید کے حرم کو وقف کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ جوا لگنے پر
بغیر تاش یا لڈو کھیلتے وہ بھی لہو میں تو شامل ہے نا. گو وہ حرام نہیں لڈو شڈو، لیکن لہو میں تو شامل ہے نا. اچھا اسی میں شرط لگا لو تو حرام ہے. نماز کے دوران نظر نیچے رکھیں. عمرے کے علاوہ 7 چکر طواف نہ کرے بلکہ 1-2 کم کرے. طواف ہی نہیں ہوگا. طواف کے 7 چکر ہے، عمرے کا ہو حج کا ہو نفل ہو. عمرے کے دوران منہ کو کپڑا لگ جائے کوئی حرج نہیں. کعبے کو دیکھ لیا کوئی حرج نہیں. سگریٹ پینا حرام ہے. قبر کی حقیقت کیا ہے مر کے پتہ لگ جائے گا. پریشان بھی ہوتے ہو، صرف مرنے کی دیر ہے، سب سمجھ آ جائے گا. اب مرنے کے بعد کہاں دفن کرتے؟ جہاں دفن کرتے یہی قبر ہے. حادثے میں موت ہو جائے، طیارے جہاں بھی ہو جائے، عالم برزخ جو ہے وہی قبر ہے. مچھلی کا پیٹ ہے وہی قبر ہے. یونس علیہ السلام اسی میں نہیں تھے. تم اس تحقیق میں نہ پڑھو، انشاءاللہ مرنے کے بعد تمہیں پورا پتہ لگ جائے گا. اگر کمپنی ہمیں حج کے لیے چھٹی نہ دے لیکن وہ دن کمپنی کا کام نہ ہو تو حج کر سکتے ہیں. اگر ان کا کام ہے تو ڈپٹی چھوڑ کے نہیں کر سکتے. ڈپٹی سے سارے اوقات میں کر سکتے. ڈپٹی کرتا ہوں، دوران ڈپٹی طواف کے لیے جا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. آپ ڈپٹی کریں. ڈپٹی کے دوران میں آپ کوئی عبادت نہ کریں. آپ اس کے پیسے لیتے ہیں یا ان سے اجازت لیں. ایک بندے نے بکرا دیا ہے صدقے کا، اس کا گوشت خود کھا سکتا ہے. اچھا صدقہ ہے، صدقہ کر کے خود کھا لے. تو پھر لے کے تلاجی میں رکھ لو، روز کھاتے رہو، کہنا اللہ میں صدقہ کھا رہا ہوں، صدقہ کھا رہا ہوں. اعتکف فی المسجد یجہرون بالقراءۃ، بالکل حرم کے اندر یہ جو زور شور سے لوگ طواف میں دعائیں کرتے ہیں یہ بدعت ہے. مسجد عائشہ سے بار بار، جہاں سے ایک دفعہ کرنا جائز ہے وہاں بار بار کرنا بھی جائز ہے. طواف ایک دفعہ کرنا جائز ہے تو 1,00,000 دفعہ کرنا بھی جائز ہے. حج ایک دفعہ کرنا جائز ہے تو 1,00,000 دفعہ کرنا. امن تتبع خیرا اس میں آ جاتا ہے. جوتے لوگ اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں نے نہ اٹھائیں. آپ کپڑا باندھ کے اپنے ساتھ رکھیں. خواتین آتے ہیں عمرے کے لیے تو اگر وہ گولیاں استعمال کریں کوئی بات نہیں. اگر حیض نہ آئے تو ٹھیک ہے. حرمین الشریفین میں جو حدیث میں ہے لفظ نماز ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں نماز فرضی ہے، نفلی ہے، فجر سب پر 1,00,000 ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرمی سے، حوصلے سے بات فرماتے تھے، اور بات یا جو سمجھانا ہو 3 دفعہ بات دہراتے تھے. بارہ ذی کو میں نے 11:30 بجے زوال سے پہلے کنکری ہمارے، اگر اسی دن تم نے جانا تھا تو پھر کوئی گناہ نہیں. اگر رہنا تھا اور زوال سے پہلے کنکری ہماری ہے تو دم پڑ گئی. کسی اور کے نام پہ اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو. میں جرمنی میں رہتا ہوں کہ مد میں اسلامی بینک لندن سے دکان، بہرحال وہاں تو اسلامی بینک ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لے سکتے ہیں دکان، لون بھی لے سکتے ہیں ہم سے اسلامی شرط پر. طواف دوسرے کے لیے نہیں اپنے لیے کرو.
ایک جماعت ایک صف سے دوسری صف ایک صف کے برابر فاصلہ ہو، زیادہ نہ ہو۔ ہاں ایک مجبوری ہے کہ پل آ گئے، راستے بن گئے، کام ہو رہا ہے، پھٹے لگ گئے، مجبوری ہے۔ جب رات سے آپ نے نیت کی تھی روزہ ہو گیا، زیادہ باریکی میں نہ پڑو، بس وسیلے کے بجائے سیدھی اللہ سے دعا مانگو۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے 7 سال کی بچی کے لیے احرام باندھنا بالکل ضروری نہیں ہے، تو بیچاری بالغ نہیں ہے، ویسے باندھ لو، اچھا ہے، اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام